قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی ذرا کریں جی محسن سے چارٹ پورا بولیں پہ. محسن محسنن محسنین محسنانی محسنینی محسنینی محسنون محسنین محسنین محسنتن محسنتن محسنتین محسنتانی محسنتین محسنتین محسنات محسنات محسنات. ایکسلنٹ جی. غافل غافل غافلن غافلن غافلانی غافلین غافلین غافلون غافلین غافلین غافلت غافلتن 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 غافلتانی غافلتین غافلتین غافلاتی غافلاتن 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 غافلاتن. کاتب کاتبن 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 کاتبتان کاتبانی کاتبینی کاتبینی کاتبون کاتبین کاتبین. ایکسلنٹ. کاتب کاتب کاتبتن کاتبتن کاتبتان کاتبتین کاتبتانی کاتبتینی کاتبتینی کاتباتن کاتباتن کاتباتن. یعنی ایک دفعہ آپ قلم سے چند دفعہ لگا لیں، ایک دفعہ زبان سے اس کو کر لیں، پکا ہو جاتا ہے. اتنا ایسا کام ہے سارا. اس کے بعد جی ہم نے جو 4 کیریکٹرز اسم کے جانے تھے. پہلا کیا تھا؟ اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا. دوسرا تھا اس کا نمبر. تیسرا جینڈر. اور چوتھا اعراب. الٹی طرف سے ہم نے شروع کیا کہ عربی کا کلاسیکل فیچر اعراب ہے، تو پہلے ہم نے اس کو لیا اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد ہم نے جینڈر کیا، پھر نمبر کیا، اور اب ہم کر رہے ہیں اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا. عامر صاحب نے اصطلاح استعمال کیا اس کے لیے وسعت کی. میں اس کو قسم کہتا ہوں، کائنڈ. ٹھیک ہے جی. تو یہ نمبر 1 ہو گیا ہمارا. کائنڈ یا قسم. حافظ احمد نجار صاحب ہمارے جو استاد تھے، جن کے پیٹرن پر میں آپ کو پڑھا رہا ہوں کہ پہلے اسم کے 4 کیریکٹرز کیے جائیں، وہ اس کو قسم کہتے تھے. اسم کی کون سی قسم ہے؟ معرفہ قسم ہے یا نکرہ قسم ہے؟ تو اسم جو ہے اس اعتبار سے 2 طرح کا ہو سکتا ہے. معرفہ معرفہ نہیں کہنا، معرفہ یا نکرہ. اس کو ابلیغ نہ کریں، یا کرتے ہیں. اس پوائنٹ آف ویو سے اسم معرفہ یا نکرہ ہو سکتا ہے. وہی تا آخر میں ہے، تا مربوطہ، تو جب وقف کریں گے تو ہا بن جائے گی. معرفہ یا نکرہ. معرفہ کا قریب ترین جو انگریزی ترجمہ ہے وہ ہے ڈیفینٹ. اسم معرفہ مینس ڈیفینٹ ناؤن. ٹھیک ہے جی. اور نکرہ مینس انڈیفینٹ ناؤن. انڈیفینٹ ناؤن. اسم معرفہ ڈیفینٹ ناؤن اور اسم نکرہ انڈیفینٹ ناؤن. آپ کے ذہن میں ایک اور اصطلاح آ رہی ہوگی، وہ کیا بلا؟ ہاں، میں جان بوجھ کر وہ استعمال نہیں کر رہا، اس لیے کہ وہ آپ کے اندر مسکنسیپشن پیدا کرے گا. ابھی اس کا راز کھل جائے گا کہ میں نے کیوں وہ لفظ استعمال نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو پہلے اچھا، جیسے ہم نے مذکر مؤنث میں کیا تھا کہ وہ اسم کے جو مؤنث ثابت نہ ہو سکے اسے ہم مذکر ٹریٹ کریں گے. ایسے ہی جو اسم معرفہ ثابت نہ ہو سکے
اس کو ہم نکرہ ٹریٹ کریں گے. وہاں بھی ہم نے کیا کیا تھا, یعنی یہ بات کہنے کے بعد کہ جس اسم کو مؤنث ثابت نہ کیا جا سکے وہ مذکر ہے, تو یہاں بھی ہم ایسے ہی کریں گے کہ ایک پڑھیں گے اس میں سے, اور اگر اس کے اندر کوئی اسم نہ آتا ہو تو ہم سمجھ لیں گے کہ وہ نکرہ ہے. تو کیا پڑھیں گے ہم؟ اسم معرفہ پڑھیں گے ہم, اسم معرفہ یعنی ڈیفینٹ ناؤن. کتنی قسم کا ہے یہ؟ 7 قسم کا ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی 7 صورتوں میں کوئی اسم جو ہے وہ عربی زبان میں معرفہ ٹریٹ ہوگا. ان میں سے پہلی قسم کیا ہے؟ پراپر ناؤن. اب سمجھ میں آیا آپ کے کہ میں نے کیوں پراپر ناؤن کی اصطلاح استعمال نہیں کی تھی؟ پراپر ناؤن کا مطلب آپ سمجھتے ہیں, جو بھی انگریزی جانتا ہے ہی نوز پہ پراپر ناؤن کیا ہوتا ہے. انسان, ایک انسان, کوئی انسان, یہ کیا ہے؟ یہ کامن ہے. لیکن جب آپ نام لیں گے, ندیم, فیصل, عبد الرحمن, اسد, یہ کیا ہو گیا؟ اب یہ کیا ہے؟ ہم سب کے پراپر ناؤن ہیں جو اس کی پہچان ہوتا ہے. تو کسی سٹی, اب سارے شہر جو ہیں وہ کیا ہے؟ سٹی ہیں, لیکن یہ کیا ہے؟ یہ فیصل آباد ہے, سمجھے نا. تو یہ کیا ہے؟ اس شہر کا پراپر نام ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہم سب انسان ہیں, ہم میں سے ہر ایک کا ایک پراپر ناؤن ہے, پراپر نام ہے, مخصوص نام ہے. تو یہ اسے ہم انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ پراپر ناؤن. تو یاد رکھیے گا, پراپر ناؤن جو ہے وہ عربی زبان میں سب سے پہلی قسم ہے معرفہ کی, اور سب سے اہم قسم بھی ہے, ٹھیک ہے جی. پراپر ناؤن. نمبر 2, کسی نکرہ اسم کے شروع میں لام ساکن لگا کر معرفہ بنایا گیا. جیسے انگریزی میں بھی کوئی بھی اسم ہو نکرہ, آپ اس کے شروع میں دی ایڈ کر دیں تو اسپیشل ہو جاتا ہے نا. پراپر ناؤن تو نہیں اس کو کہتے, لیکن بہرحال اب وہ عام نہیں رہتا, وہ خاص ہو جاتا ہے, سمجھے نا. سٹی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اے ٹاؤن, یا ایک شہر. لیکن جب دی سٹی کہیں گے وہ کب کہیں گے؟ خاص, جو کسی وجہ سے خاص ہو. مثلا یعنی جو ڈائریکٹ میتھڈ ہے پڑھانے کا انگریزی میں اگر آپ ذہن میں لائیں تو ہمیشہ کوئی کہانی جو ہے وہ کسی کامن ناؤن سے شروع ہوتی ہے. اے کرو, اے بوائے, اے مین, ٹھیک ہے جی, اے وومن, اے ٹاؤن. لیکن اس کے بعد اس کا ذکر کیسے ہو جاتا ہے؟ صرف پہلے جملے اس کو ایک کرو کہیں گے آپ, آگے کیا کہ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ ایک کرو کبھی نہیں کہیں گے, اس لیے کہ اب وہ انڈیفینٹ نہیں رہا. یعنی پہلے جملے میں کیا تھا؟ وہ انڈیفینٹ تھا. اب جب کہتے ہیں کہ ایک کرو واز فلائنگ, اب اگلے جملے میں اس کا ذکر کرنا ہے, یا آپ دی کرو کہیں گے, یا آپ اٹ کہیں گے, یا ہی کہیں گے, ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ اب وہ کامن نہیں رہا, اب وہ انڈیفینٹ نہیں رہا, اب کیا ہو گیا؟ وہ ڈیفینٹ ہو گیا ہے. تو انگریزی میں تو صرف انہوں نے کامن اور پراپر ناؤن کا فرق کیا ہے, اور اس کے بعد اس کو کہتے نہیں ہے, اس لیے کہ انگریزی زبان کے پیچھے کوئی کلام اللہ نہیں تھا. عربی زبان کا ایک خاص اعزاز ہے کہ یہ قرآن مجید کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھا, لہذا مسلمانوں کی ایک ضرورت تھا. یعنی آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ قرآن مجید پڑھنے کے لیے. لہذا جتنا اس پر غور و فکر ہوا اور جتنے اس کے رولز جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ کیے گئے, کسی اور زبان کے نہیں کیے گئے. لہذا اب یہ جو سینس ہے کہ پہلے جملے میں وہ انڈیفینٹ تھا, اب دوسرے جملے میں وہ انڈیفینٹ نہیں ہے, لہذا اس کے لیے کوئی انڈیفینٹ ناؤن نہیں آ سکتا. ابھی ہم پہنچیں گے کہ پروناؤنز جو ہیں وہ بھی عربی گرامر کے اندر ڈیفینٹ ناؤن شمار ہوتے ہیں, انڈیفینٹ نہیں شمار ہوتے.
اس لیے کہ آپ راہ چلتے کو ہی نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے آپ اس کا تعارف کروائیں گے، پھر اس کو آپ ہی کہیں گے۔ کسی خاتون کا ذکر کرنا ہے تو آپ شی سے اس کی بات سٹارٹ نہیں کر سکتے، یا کہیں گے کہ اس کا پراپر ناؤن لے کر کہ خالدہ واز گوئنگ، یا کہیں گے اے وومن واز گوئنگ، اے گرل واز گوئنگ، پہلے انڈیفینٹ، اور اب اس کے بعد دوسرے جملے میں کہیں گے وین شی ارائیوڈ ایٹ سچ اینڈ سچ پلیس، تو پھر یہ ہوا، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ہے، پہلے ناؤن انڈیفینٹ ہے۔ اچھا، یہ سب باتیں انٹرسٹنگلی ہمیں اردو آتی ہے، ہمیں یہ نہیں بھی پتا تھا، لیکن اب اردو اتنی پڑھ لی ہم نے کہ ہم خود بخود جو ہے وہ اس کا خیال کرتے ہیں۔ آغاز ایک لڑکی سے ہوگا، ایک عورت سے ہوگا، ایک بچے سے ہوگا، ایک کوے سے ہوگا، لیکن دوسرے ہی جملے میں اب اس کو ہم ایک کوا کبھی نہیں کہیں گے، یا کوا کہیں گے اور یا ہی یا اٹ کہیں گے۔ اسی طرح انگریزی میں کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں زبان آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی انگریزی ہم نے 16 سال پڑھی ہے، پہلی جماعت سے شروع کی اور پھر ایم اے تک گئی، یا کم سے کم 12ویں تک تو گئی، لیکن عربی زبان چونکہ اس طرح سے نہیں، صرف قرآن مجید کی ایک ضرورت کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں، لہذا ہمارے محاورے میں نہیں آ سکی۔ لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو اردو اور انگریزی کی بھی جو ہے نا سینس ڈیولپ ہوگی، اور یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ علم ہے، لنگوسٹک سینس کا ڈیولپ ہو جانا، کہ زبان میں آپ نے یہ تو کہانیاں آپ کو پڑھا دی گئیں اور اتنی دفعہ پڑھائی گئیں کہ اب آپ کی بھی پریکٹس ہو گئی، لیکن کہ یہ کبھی آپ نے غور کیا تھا کہ اب دوبارہ ایک رو کیوں نہیں کہتے، ایک گرل کیوں نہیں کہتے، اے مین کیوں نہیں کہتے، اے بوائے کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے نہیں کہتے کہ اب وہ انڈیفینٹ نہیں رہا یا نہیں رہی، اب وہ ڈیفینٹ ہو گئی ہے، تو ڈیفینٹ میں سے یا تو اس کو دی کہیں گے، وہ الف لام والا ہو گیا، یا اس کے لیے آپ ہی، شی یا اٹ کہیں گے، تو وہ کیا ہے، وہ ڈیفینٹ ہے سارے عربی گرامر کے اعتبار سے۔ تو اسم، کسی نکرہ اسم کے شروع میں لام ساکن ایڈ کر دی جائے تو وہ نکرہ اسم بھی معرفہ ہو جاتا ہے، اینڈ دس ساکن لام از کمپیریبل ود دا، ٹی ایچ ای انگریزی کا، وہ کیا ہے، یہ اسلام سے مشابہ ہے۔ اچھا، لیکن اب کسی اسم کے شروع میں آپ لام ساکن لگا رہے ہیں تو پڑھیں گے کیسے اس کو؟ انگریزی میں بہت سے الفاظ ہیں کہ جن کے شروع میں 2 کانسوننٹس آ جاتے ہیں بغیر واؤل کے، پڑھیں جی، بڑی احتیاط سے آپ کریں گے اسکول، انگریز تو ایسے کہتا نا اسکول، یعنی اس کو سکول نہیں کہتا، یعنی ہم اس کو بے احتیاطی سے سکول کہہ دیتے ہیں۔ لیکن اب کلاسیکلی دیکھیں کیا ہے کہ پنجابی اور اردو میں ایک فرق ہے۔ جو اردو اسپیکنگ لوگ ہیں ان کی زبان سے کبھی آپ نے سنا ہے یہ لفظ؟ وہ کیسے بولتے ہیں؟ اسکول، اسٹیشن، اور کلاسیکل پنجابی میں کیا ہے یہ؟ کولے جانا، ٹیشن۔ ہاں بالکل اسی طرح جیسے نمونیا میں دیکھیں نا، پی از اے کانسوننٹ اور این اگین از اے کانسوننٹ، واؤل نہیں آیا درمیان میں، تو انگریز نے یہاں پر کیا کیا، پی کو سائلنٹ کر دیا، نمونیا، نائف۔ کیوں ایسا کرنا پڑا؟ اس لیے کہ 2 کانسوننٹس کے درمیان کوئی واؤل نہیں ہے، لہذا آپ پی نمونیا کہیں کہ پا نمونیا کہیں کہ پو نمونیا کہیں، ہے نا کنفیوژن؟ تو اس کے 2 حال ہیں، یا تو بڑی احتیاط سے آپ پی ساؤنڈ سے بولیں نمونیا، جیسے اسکول کا میں نے کہا اسکول، یا پھر جیسے اردو والوں نے کیا کہ اس کے شروع میں ایک حمزہ لگا لیا زیر والا، اسکول، اسٹیشن، بس اسٹاپ، آ رہا ہے نا ذہن میں، سنا ہوا۔ اور پنجابیوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ حال نکالا اس کا، کولے جانا، اسٹیشن جانا، تو انہوں نے اس کو سائلنٹ کیا۔ اچھا، اب یہ جو لام تعریف ہے، اس کو لام تعریف کہتے ہیں کہ معرفہ بنانے والا، ٹھیک ہے نا، ڈیفینٹ بنانے والا، اس کے شروع میں ایک حمزہ لگا دیا جاتا ہے اس کو پڑھنے کے لیے، الحمدللہ، یعنی حمدن کے معنی کیا ہے، ایک مدح، ایک تعریف، اور الحمد، یہ لام ساکن تھا،
اس کے شروع میں کیا یہ فالتو پڑا ہوا ہے. لیکن جب اس کو کوئی حرف پہلے مل جائے گا حرکت والا جو اس کے ساتھ مل سکے, پھر یہ حمزہ لکھی رہ جائے گی لیکن پھر پروناؤنس نہیں ہوگی. حمزہ لکھی رہ جائے گی, پروناؤنس نہیں ہوگی. مثلا تعریف میں سے, تو اس سے پہلے ایک من لگے گا اور پھر یوں پڑھا جائے گا من الحمدی. من القوم, کون سی قوم؟ من کہتے ہیں ہو کو. من القوم, کون سے لوگ؟ تو وہ اس طرح لکھا جاتا ہے. تو یہ اصل میں کیا ہے؟ لام ہے, لام ساکن, اور اس کا نام, اس کو کہتے ہیں لام تعریف. ٹیکسٹ کا ٹیکنیکل نام ہے لام تعریف. جی پراپر ناؤن کا اس کا ٹیکنیکل نیم کیا ہوگا؟ پراپر ناؤن عربی میں اس کو کہتے ہیں اسم علم. علم پہچان ہوتا ہے نا, جھنڈا کسی کی علامت, وہ اس میں علم کہلاتا ہے. انگریزی میں وہ پراپر ناؤن کا کمپیریبل ہے. تو لام تعریف اس کو کہتے ہیں, اور اس میں لام ساکن کے پہلے ایک حمزہ ہوتا ہے جو اگر بالکل کسی جملے کے آغاز میں ہو تو پروناؤنس ہوتا ہے, اور اگر آغاز میں نہ ہو اور پیچھے کوئی حرف ملنے والا ہو تو پھر اس کے ساتھ یہ مل جاتا ہے, پھر حمزہ لکھا رہ جاتا ہے اور پڑھا نہیں جاتا. لیکن جب اس لام تعریف سے پہلے لام جارہ آئے, متقینہ, a few pious people, a few God fearing ones, اس کو معرفہ بنایا تو کیا ہو گیا؟ تو کیا ہو گیا؟ اب یوں لکھا گیا المتقین. اب اس کے شروع میں پھر ہم نے لام لگایا ایک اور. اب جب اس بریکٹ کو آپ کھولیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ لام لام کے ساتھ سیدھی جا کے مل جائے گی, یوں لکھا جائے گا للمتقین. اچھا, الحمدللہ کیسے لکھتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام نامی ہے اللہ, اس کے بارے میں دو آراء ہیں, لیکن ایک رائے جو بڑی سٹرونگ ہے کہ اس کے شروع میں یہ اصل میں الالہ ہے. لیکن جیسے انگریزی میں گاڈ ود اسمال جی اینڈ گاڈ ود کیپٹل جی, گاڈ ود کیپٹل جی یہ اصل میں کیا ہے؟ دا گاڈ ہے, لیکن دا گاڈ انگریزی زبان میں کوئی ایکسپریشن نہیں ہے. دا گاڈ کی بجائے کیا ہے؟ گاڈ ود کیپٹل جی. اسی طرح عربی زبان میں الالہ کوئی لفظ نہیں ہے, اس کی بجائے کیا ہے؟ اللہ. اچھا, الحمدللہ کیسے لکھا جاتا ہے بھلا؟ یہ الحمد ہے نا, یوں لکھا جاتا ہے. یعنی اس کی اس کتابت کی وجہ سے وہ رائے جو ہے وہ بنتی ہے کہ اس کے شروع میں الف لام ہے. سمجھے نا؟ اس کتابت کی وجہ سے کہ یہ للہ ایسے لکھا جاتا ہے جیسے للمتقین لکھا جاتا ہے. تو بہرحال اس کو لام تعریف کہتے ہیں, اور اگر اس سے پہلے کوئی حرف ہو جس کی زبر زیر پیش ہو اس کے ساتھ مل سکے تو پھر یہ حمزہ لکھا رہ جاتا ہے الف بن کے, اور پھر اس کو یہ پروناؤنس نہیں ہوتا. اور اسی کا ایک اہم ترین گوشہ یہ ہے کہ عربی زبان کے کئی اسماء ایسے ہیں جن میں یہ لام پروناؤنس ہوتا ہے, اور کئی ایسے ہیں کہ جن میں یہ لام پروناؤنس نہیں ہوتا, بلکہ اس کی بجائے کیا ہوتا ہے؟ جو پہلا حرف نکرہ اسم کا ہے, اگر الف لام نہ لگا ہوا ہو تو اس پر شد آ جاتی ہے. جیسے الشمس والقمر, شمس کہتے ہیں سورج کو, اور قمر کہتے ہیں چاند کو. اب یہاں بھی الف لام لگا, لیکن سورہ رحمان میں کیسے ہے؟ الشمس اور
دیکھیے یہاں پر واو ہے اب موجود, یہ الف لکھی رہ جائے گی, پروناؤنس نہیں ہوگی. والقمر, یہاں لام پروناؤنس نہیں ہو رہا, یہاں پروناؤنس ہو رہا ہے. تو یہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ آج ہم پہلے وہ پڑھیں گے کہ جو حروف ہیں عربی الفابیٹس جو ہیں حروف الہجا, وہ دو حصوں میں تقسیم کیے گئے ہیں اس اعتبار سے کہ اگر نکرہ اسم جس کے شروع میں آپ نے یہ لام تعریف لگائی ہے یا الف لام لگایا ہے, اگر وہ اس کیٹیگری کا ہوگا تو اس میں لام پروناؤنس ہوگا, اس کیٹیگری کا ہوگا تو وہ پروناؤنس نہیں ہوگا. وہ کیا ہے؟ دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں ہم. گرامر والوں نے ان کو کوئی علیحدہ نام نہیں دیا, صرف شمس اور قمر کی مثال سے ہی انہوں نے جس میں لام پروناؤنس ہو رہا ہے ان کو انہوں نے قمری کہہ دیا ہے, قمری حروف. اور دوسرے جو ہیں وہ شمسی حروف. اچھا, جو بھی مسلمان قرآن مجید کی تلاوت ریگولرلی کرتا ہے وہ بالکل اسی طرح جیسے میں نے کہا نا کہ گرامر کا رول یا اس سینس کو سمجھے بغیر کہ یہ دی آیا ہی کیوں آ گیا اور پہلے یہ کیوں آیا تھا, آپ صحیح کرتے ہیں. ایسے ہی جو آدمی جو مسلمان باقاعدگی سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس کی یعنی وہ ایک آٹومیٹک پروسیس ہے اس کا کہ وہ ٹھیک کرتا ہے ہمیشہ. اب آپ اس سے میں پوچھوں گا سب سے پہلا جی الف کدھر لکھوں؟ طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ اس کی شروع میں الف لام لگا کے دیکھیں, انشاءاللہ خود بخود آپ ٹھیک کریں گے. مثال ڈھونڈیں پہلے جو حمزہ سے شروع ہوتی ہو, الف سے شروع ہوتی ہو اور اس کی شروع میں الف لام لگائیں. پہلا آپ کو خود کر دیتا ہوں, الامر. دیکھیں نا, یہ دیکھیے یہ تھا امر اور اس کے شروع میں آپ نے الف لام لگایا تو کیا ہے, لام پروناؤنس ہوا یہاں پر, ہو گیا نا الامر. تو یہ کون سا ہو گیا؟ یہ قمری حرف ہو گیا. تو الف کیا ہے؟ یہ قمری ہے یا حمزہ یہاں پر مراد ہے الف سے. اور اب با کے بارے میں سوچیں, قمری. با بھی ادھر, تا مثال والتین, ماشاءاللہ بالکل ٹھیک. سا والثمرات والثمرات. الصوب, الصوب الابیض, سفید کپڑا. آگے جیم جی, یہ قمری ہے. الجبل الجمل, الجبار. جیم ہا, الحق. قمری ہے. ہاں جی, جیم ہا خا, خا سوچیں. الخمر الخمر, الخیر. عمر ابن الخطاب, الخطاب. ہاں جی, خا آ گیا. اس کے بعد فی الدنیا, ہاں جی, پھر دنیا, بالکل ٹھیک ہے. ادھر آ گیا زال, الذکر الذکر. انا نحن نزلنا الذکر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. را بھی شمسی ہے. شمسی ہے, مثال قرآن مجید سے. الرحمن, ماشاءاللہ تاڑے اندر ہی موجود ہے مثال. جی الرحمن. آگے زا, شمسی ہے. مثال جی. الزلزلت الارض زلزالها. الزلزال, بالکل ٹھیک ہے. میرے نام میں دیکھیں نا, عبد السمی ہے, عبد السمی نہیں ہے. جی سین, شین. شین تو ہے ہی شمسی. الشمس. ہاں جی. صاد بھی شمسی ہے. سیم کیٹیگری ہے. مثال والصابرین, والصابرین, ماشاءاللہ. ضاد والضحى, والضحى نہیں ہے, والضحى. والضالین, بالکل ٹھیک. جی ضاد
طارق الطارق زوا الظالمین الظالمین ایگزیکٹلی عین وین قمری علی مثال والعادیات ضبحا والعادیات ضبحا عین غین شمسی قمری مثال لے آؤ جی ویسے میں تو منع اچھا قمری ہے سر جو ایک جیسے آ رہے ہیں وہ ایک ہی گروپ میں آ رہے ہیں ویسے جی ہاں نہیں گڑبڑ ہوئی ہے باہر ادھر ہے خاص ادھر ہے ایڈی پہ پکی جاتی ہے الغفور ماشاءاللہ الغفور الفوز ٹھیک ہے الفوز العظیم صحیح ہے قاف والقمر یہ تو ہے قمر والقمر دوسرا کاف الکتاب الکتاب دوسرا کاف ڈنڈے میں والا اگلے پہ پہنچ گیا ہوں نا اس وجہ جی واللیلی واللیلی اصل میں آپ یہ سمجھیں پہلی لام پروناؤنس ہوئی ہے دوسری پروناؤنس ہوئی ہے بات ایک ہی ہے لیکن رائٹنگ میں ہمیشہ دوسرے پر شد آتی ہے تجوید کے قاعدے کے تحت لہٰذا یہ ادھر ہی آئے گا میم قمری المتقین بالکل ٹھیک نون النار واو قمری قمری الواحد ہے الاحد ہادی الہادی الہادی حروف الہجا حروف الحجا ہاں جی حمزہ تو ہو ہی گیا پہلے یہاں بھی شمسی ہو الیوم اکملت لکم دینکم ادھر آئے گیا کانسیپٹ ساتھ ساتھ چلے آپ کے یہ تو یاد تو آپ کو یعنی قرآن مجید پڑھنا ہے تو پڑھنے میں دقت آپ کو نہیں ہونی لیکن تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ ریفلیکس سیکشن جو ہے وہ ہوگا کہ خود بخود آپ ٹھیک کریں گے غلطی انشاءاللہ اس میں نہیں ہوگی کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا کہ یہ لام جو ہے یہ لام تعریف کہلاتا ہے تعریف کے معنی ہے معرفہ بنانا عرف سے ہے نا تعریف یہ بلا اس کی انگریزی کیا ہے ڈیفینیشن ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے کسی چیز کو ڈیفینیٹلی ڈسکرائب کرنا تاکہ نہ وہ اس سے آؤٹ ہو نہ وہ اس کے کوئی چیز مس ہو اس کو کہتے ہیں ڈیفینیشن تو معرفہ ہے تو ڈیفینیٹ بنتا ہے اس سے تو اس کو لام تعریف کہتے ہیں کہ جب یہ کسی نکرہ اسم کے شروع میں آ جائے تو اب وہ نکرہ نہیں رہتا وہ معرفہ ہو جاتا ہے یہ پہلا سٹیپ تھا دوسرا سٹیپ کیا تھا کہ یہ لام ساکن ہے یہ شروع میں لائیں گے تو پروناؤنس کیسے کریں گے اس لیے پھر عرب کیا کرتے ہیں حمزہ لگاتے ہیں میں نے کانسیپٹ دے دیا کہ جو یو پی کے لوگ ہیں اردو سپیکنگ لوگ ہیں وہ بھی حمزہ لگاتے ہیں اسکول اسٹیشن بس اسٹاپ وغیرہ اسپیشل اور پنجابی ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم وہ پہلے کو اڑا دیتے ہیں ٹیشن کول ٹھیک ہے نا کانسیپٹ سمجھیے کیسا کیوں کرنا پڑتا ہے ساکن الاول ہونے کی حیثیت سے کہ پہلا حرف ساکن ہے اور ساکن کی وہ جو حرکت کے میں نے آپ کو تعریف بتائی تھی کہ وہ حرکت آپ کو بتاتی ہے زبر زیر پیش کے آواز کدھر لے کے جانی ہے نا وہ پٹ پیٹ پٹ کی مثالیں میں نے دی تھیں آپ کو تو وہ اس کانسیپٹ کے تحت کیونکہ یہاں حرکت نہیں ہے یہاں تو بڑی احتیاط سے آپ پروناؤنس کریں لیکن عرب ایسا نہیں کرتے عرب جو ہیں وہ سیدھا سیدھا اس کے پہلے حمزہ وصل لگا لیتے ہیں کلیئر ہو گیا جی پھر اس کا پروننسیشن تھا کہ لام لکھا تو ہمیشہ جاتا ہے لیکن کبھی پروناؤنس ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا پھر لکھے کے جانے کی بھی ایک ایکسیپشن ہے کہ اگر اس سے پہلے کوئی لام لگے گا لام جارہ جسے کہتے ہیں جو بعد میں آپ پڑھیں گے تو پھر وہ الف یا حمزہ لکھا بھی نہیں جاتا للمتقین اور للہ کی طرح اسماء اشارہ اسم کی جمع اسماء اور اشارہ کے معنی اشارہ یہ آپ اسماء اشارہ جو عربی والے ہیں وہ ہم بعد میں پڑھیں گے لیکن سر دست جو ہے وہ یاد رکھیں کہ یہ کیا چیز ہے دس دیٹ
دوز, دیز کیٹیگری جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اسماء اشارہ ہیں. دس, دیٹ, دوز, دیز ڈیفینیٹ کیوں ہے؟ کہ جب میں یہ کہتا ہوں تو اس سے یہی مراد ہے, وہ مراد نہیں ہو سکتا, اور جب میں وہ کہہ دوں تو اس سے یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈیفینیٹ ہے. لہذا عربی گرامر میں اس کو, یا عربوں نے اپنی زبان ہے, گرامر تو بعد میں بنتی ہے, لیکن جو نیچرل لینگویجز ہیں وہ لینگویجز پہلے بنی ہیں, پھر ان کی گرامر بعد میں وجود میں آئی ہے. تو اسماء اشارہ سارے کے سارے جو ہیں وہ معرفہ ہیں. چوتھی کیٹیگری ہے اس کی اسماء موصولہ. اسماء موصولہ کنجنکشنز کو کہتے ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے دیٹ کا استعمال یا دوز کا استعمال اشارہ کر کے, ایک اور استعمال بھی ہے انگریزی میں, all that glitters. یہ دیٹ اشارہ والا نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ ریفر کر رہا ہے, all that glitters. تو یہ دیٹ جو ہے یہ دیٹ موصولہ ہے. ٹھیک ہے, جیسے لفظ دیٹ انگریزی محاورے all that glitters is not gold. یہ دیٹ جو ہے یہ اشارے والا نہیں ہے, اس کو موصولہ کہتے ہیں, کنجنکشن. انگریزی میں یہاں لکھنا چاہیں کنجنکشنز, وہ ناؤنز کے جو کنجنکشنز کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ بھی معرفہ ہیں. اب یہ بھی وہ جو آپ کہتے ہیں کہ all that glitters, اب all کو ڈیفینیٹ کیا کہ نہیں اس دیٹ نے, یعنی اس دیٹ نے, یا جو یہ چھوٹا جملہ ہے that glitters, اس نے اس all کو ڈیفینیٹ کیا ہے. یعنی سارے کے سارے all نہیں, صرف گلیٹر کرنے والے جو all ہیں وہ گولڈ نہیں ہوتے. سینس دیکھیے ان کی, میں حیران ہوتا ہوں جب بھی غور کرتا ہوں اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے, جیسے معلوم ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کول بیک کرایا ہوا سارا کام, اوپر سے پورا مانیٹرڈ تھا, اس لیے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں نے عربی سیکھنی تھی. عام زبانیں کیا ہیں کہ جو اس زبان کے بولنے والے ہیں انہیں کا پرابلم ہے, یا کوئی فورن سروس میں چلا جائے اور وہ جتنی ان کو زبان آتی ہوتی ہے بتائیے آپ کو. لیکن ساری دنیا میں, ملائیشیا میں چلے جائیں, انڈونیشیا میں چلے جائیں, ہندوستان میں چلے جائیں, بنگلہ دیش میں چلے جائیں, ادھر دوسرے جو ملک ہیں جو روس سے آزاد ہوئے ہیں ان میں چلے جائیں, وہاں آپ کو ہر جگہ عربی کے ماہرین علماء ملیں گے. اس لحاظ سے تیار کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو, بلکہ تیار کروایا ہوا ہے. تو اسماء موصولہ جیسے لفظ دیٹ, all that glitters is not gold میں, تو یہ بھی معرفہ ہو گیا. اس کے بعد نمبر 5 یہ ہے ضمائر. یعنی ضمائر عربی میں کہیں گے, انگریزی میں ان کو کہتے ہیں پروناؤنس. ابھی میں نے جو آپ سے گفتگو کی تھی کہ کبھی کوئی کہانی پروناؤن سے شروع نہیں ہوتی. یعنی عام طور پر ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہے کہ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم کہہ دیتے ہیں. اس کی بھی ایکسپلینیشن ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ کا ایک کانسیپٹ موجود ہے, لیکن آپ جو ڈیفینیٹ خطبہ اس میں پڑھیں الحمدللہ نحمدہ ہوتا ہے. ساری حمد اللہ کے لیے ہے, ہم اسی کی حمد کرتے ہیں. آگے نہیں سمجھا؟ تو اصل عربی کے اندر اس کی حیثیت کیا ہے کہ وہ ہمیشہ ناؤن کے بعد آتا ہے, پروناؤن. لیکن ہم ذرا وہ نیم حکیم ہیں کیونکہ, تو ہم نحمدہ سے شروع کر دیتے ہیں بات. حالانکہ اگر وہ بات نہ مانی جائے کہ ہمارے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ کا وجود آڈینس کے ذہنوں میں بھی ہے, ہمارے ذہنوں میں بھی ہے, اس کو محود ذہنی کہتے ہیں, تو چلو چل جاتا ہے. لیکن ٹیکنیکلی سپیکنگ یہ غلط ہے کہ خطبہ جو ہے یا کوئی بات گفتگو جو ہے وہ نحمدہ سے شروع کرنا. تو ضمائر سب کے سب, یعنی ہی, شی, اٹ, اس سارے گروپ کے جو پیرللز ہیں عربی زبان میں ضمائر, وہ سب کے سب ڈیفینیٹ ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے, یعنی
جب بھی یہ استعمال ہوگا کسی کہانی میں تو آپ کو پکا پتا ہوتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے. یو ہیو نو کنفیوژن اگر صحیح استعمال کیا ہوا ہو تو. ٹھیک ہے نا. وہ ہم لوگ جو انڈائریکٹلی اردو میں انگریزی پڑھتے ہیں نا, تو مجھ سے پہلے یہ غلطی ہو جایا کرتی تھی کہ وہ کیونکہ اردو میں پڑھا ہوتا ہے نا ہم نے, حز کا ترجمہ اس کا, تو حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے ہوئے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہز ہسبینڈ کیا جایا کرتا تھا. تو میری حماقت ہے نا. لیکن اگر میں صحیح جو ہے پروناؤن استعمال کروں گا تو پھر غلطی نہیں ہوگی. جو سننے والا ہے وہ بالکل صحیح سمجھے گا کہ یہ بات ہے. کیونکہ ہم لوگ جو ہیں جو اردو میڈیم سے ہم نے انگریزی پڑھی چھٹی جماعت سے, تو وہ ترجمے کے ساتھ پڑھائی گئی. ہی کا مطلب وہ اور ہز کا مطلب اس کا. تو اب ہمارے ذہن میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہز ہی ہے, ہر ہے نہیں. تو یہ پھر بلنڈر ہو جاتا ہے انسان سے. یہاں تو خیر بولنے کا موقع نہیں ملتا. تو برطانیہ میں جب میں تھا تو کہیں خطبے میں نے ہز ہسبینڈ کہا, بعد مجھے لوگوں نے ٹوکا کہ یہ کیا کیا. یہاں میں کہتا تو شاید کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے کیا کہہ دیا. ہاں جی, ضمائر جو ہیں یہ سب کے سب جو ہیں یہ معرفہ ہوتے ہیں. کانسیپٹ کلیئر ہے. اس کے بعد جی اوپر لکھ رہا ہوں میں نمبر 6. یہ ہے معرفہ کی طرف مضاف. معرفہ کی طرف مضاف. مضاف means related to. Related to یعنی a noun related to a definite noun, وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. مثلا کتاب, کتابن نکرہ اسم ہے, لیکن جب میں کہوں گا میری کتاب, اب یہ نکرہ نہیں ہے, ڈیفینٹ ہو گئی نا. کیوں؟ میں ڈیفینٹ ہوں. یا آپ کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, کتاب علیحدہ جو ہے یہ کیا ہے, نکرہ ہے. تو معرفہ کیسے ہوگی کتاب؟ یا تو الکتاب کہہ دیں, یا آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف یا کسی ڈیفینٹ ناؤن کی طرف نسبت دے دیں. ہز کی ہز بک پھر ڈیفینٹ ہو گیا, مائی بک ڈیفینٹ ہو گیا, اللہ's بک ڈیفینٹ ہو گیا, عبد الرحمان's بک ڈیفینٹ ہو گیا, فیصل's بک ڈیفینٹ ہو گیا, اسد's بک ڈیفینٹ ہو گیا. کیوں؟ معرفہ کے ساتھ اس کا ریلیشن قائم ہو گیا. تو اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ معرفہ ہو گیا. نمبر 7 یہ ہے جی منادا. ندا کہتے ہیں نا آواز دینے کو, بلانے کو. منادا جس کو پکارا جائے, جس کو بلایا جائے. اب کسی کو بلانے کا کلاسیکل طریقہ کیا ہے؟ لڑکے. اب لڑکے جب میں نے کہا تو اب اس کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے بلایا. تو یہ ایکسپریشن جو ہے یا نہ بھی لگایا ہوا ہو, منڈیا. ہاں منڈیا, اس کے اندر یا شامل ہے نا. اے لڑکا, منڈے کا مطلب کیا ہے؟ ارے منڈے. بی بی, ٹھیک ہے نا. اب لہجہ جو ہے اس میں کیا ہے, یا شامل ہو گیا. ارے بی بی, چھوٹے. اب چھوٹا لفظ علیحدہ ہوگا تو وہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. لیکن اب آپ اس کو جب مخاطب کرتے ہیں, آپ کسی بھی لفظ سے مخاطب کریں تو وہ ڈیفینٹ ہوگا. یہ بھی دیکھیے ان کا وہ سینس جو ہے وہ پورا پورا برقرار ہے. منادا جس کو پکارا جائے, کسی بھی لفظ سے آپ پکاریں وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ معرفہ ہو جائے گا. آج اس پر اتفاق کرتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.